बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार एशिया के इस खुसूसी प्रोग्राम राहत है रमज़ान में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमेशा की तरह नायाब बदर और मेरे साथ हैं मैं हूँ कसीम जफर हमेशा की तरह। जी जी। तो नाजरीन, आज जैसा कि 17 रमज़ान मुबारक है और आज दो इम्पॉर्टेंट वाक़यात हुए, यानी कि एक तो ग़ज़वा बदर हुई 17 रमज़ान मुबारक को, और दूसरा ये कि अम्मा आयशा का विसाल हुआ आज के दिन। तो इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बाकायदा से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से, जिसके लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कारी उस्मान साहब। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان اللہ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان اللہ. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سبحان اللہ. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. جی تو ناظرین، تلاوت قرآن مجید کے بعد اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کا، اور نعت کے لیے ہمارے پاس قسیم کون موجود ہیں؟ ہمیشہ کی طرح شبنم، جن کی آواز آپ کہتی ہیں کہ بالکل شبنم کی طرح ہی ہے. جی تو جی شبنم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسب جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جس چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. سبحان اللہ. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. والا غلولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو یہ راستہ کوئی اور ہے بالغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے بالا غلولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بالا غلولا بے کمالہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز تھی شبنم کی، اور بہت پیارا کلام جی۔ تو قسیم، جیسے کہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ آج دو اہم مطلب واقعات ہیں۔ ایک تو غزوہ بدر ہے، کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی جو پہلی جنگ تھی، وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی فرشتوں کو بھیج کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ مدد فرمائی تو پہلے 1000 فرشتہ بھیجا، اس کے بعد 3000 فرشتہ بھیجا، اس کے بعد 5000 ان کی تعداد ہو گئی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب یہ جنگ لگی تھی غزوہ بدر کی قریش کے ساتھ، تو 313 جو تھے مجاہد تھے جو مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ان میں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں۔ اور جبکہ کفار قریش کے پاس جناب 1000 جنگجو تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ اور مکمل جنگی سامان تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے دشمنوں کے اوپر مسلمانوں کو، صرف 313 مسلمانوں کو جو ہے فتح دی تھی، اور جس میں مسلمان جو ہے جن کی جو شہادت ہوئی تھی وہ صرف 14 تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ اپنے ایک کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جیسے کہ غزوہ بدر کو 14 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد بھی آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔
غزوہ بدر سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب اگر آپ ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی کام کا تو خدا بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس کی زندہ مثال ہمارے پاس غزوہ بدر ہے جس میں 313 مسلمان تھے اور آگے ہزاروں کا، جیسے کہ نایاب نے بتایا کہ ہزاروں کا لشکر تھا. ان 313 کے پاس چند گھوڑے، کچھ تلواریں تھیں، دو گھوڑے تھے اور کچھ چند تلواریں تھیں، اور اگلوں کے پاس جنگجو تھے 1000 جنگجو. اور اس میں ان کے غزوہ بدر میں جو کفار کے ان کے 11 سرداروں سمیت 70 جو لوگ تھے وہ اس میں مارے گئے تھے، اور 70 ہی مسلمانوں نے گرفتار کر لیے تھے، ان کو بندی بنا لیا تھا. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے نایاب. جی ہمارے پاس جو ہمارے گیسٹ ہیں آج اسی ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں گے، غزوہ بدر کا سارا قصہ پوچھیں گے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے اوپر چینجنگ آئے، کیا اہمیت ہے، کیا اسباب پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا سیکھا، یہ سارے بات کریں گے. جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پروفیسر عامر سہیل القادری سیالوی، جو کہ لیکچرر ہیں جسٹس لا کالج حافظ آباد میں. جی پروفیسر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ غزوہ بدر ایک اہم ترین مارکہ ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ جی، آپ نے پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. آپ دین کے سلسلے میں پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے دین کا جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے دین کا پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں، یہ مارکہ، جنگ بدر کا مارکہ، تاریخ اسلام کا یہ وہ مارکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی. جی اسی مارکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 تھی. بالکل. وسائل اور اسلحے کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے. جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا. انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی. کفر بڑے پر و فر کے ساتھ حق کی بے سر و سمانی سے نبرد ازما ہونے کے لیے 3 گنا تھا. جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں بتایا، فوج لے کر بڑے غرور، بڑے رعونت اور تکبر کے ساتھ میدان میں آ چکا تھا. لیکن اسے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی. اور یہ وہ دن قرار پایا کہ جس کو یوم الفرقان کا دن بھی کہا جاتا ہے. اور غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظیم یا عظمیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ کا ایک وہ فیصلے کا دن ہے کہ اسلام کا یہ پہلا دن کہ جس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بھی اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ تعداد میں بھی کم ہے اور اس کے علاوہ
جو سازو سامان ہے جنگی وہ بھی کم ہے، ادھر 700 ہے، ادھر 70 ہے، جی اور اس کے علاوہ ادھر ساری بلکہ یہ تو آپ نے بالکل مختصراً کروایا، سیرت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ادھر تو ساز و سامان جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک اور الگ بات ہے، جی ادھر تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جی یہ تو گزارے ہو رہے ہیں کھجوروں پہ، ادھر اونٹ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، مختلف قبائل کے سردار جو ہیں وہ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر کے پیش کر رہے ہیں، اور شباب و کباب اور جناب اس طرح کے، تو ہر لحاظ سے وہ مطلب ہے کہ مال کے لحاظ سے بھی اور تعداد کے لشکر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ادھر مسلمان جو ہے 313 کی جو تعداد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی عنایت سے جی اپنے استقامت، جرت، قوت، طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھ کر ان باطلانے فی الارض کا مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ تو یہ جو مارکا ہوا، اور اس سے جو آپ نے پوچھا ہے، اس سے ایک یہ بھی ہمیں پہلو ملتا ہے کہ اس میں تعداد بھی دیکھی جائے گی، یہ چلتے ہیں تو 61 ہجری میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ادھر 22,000 یا 20,000 کی تعداد سے اوپر ملتا ہے، کتابوں میں ہے، اور ادھر صرف امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ ہیں، جی تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعداد، اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام اخلاص دیکھتا ہے، الہیت دیکھتا ہے، جی اور اسلام جو ہے وہ خلوص دیکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ساتھ لیا اور اعلان فرما دیا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، اور کیوں اس طرح ہو رہا تھا؟ اب دیکھیں اس کے جو محرکات ہیں، یعنی جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کیا کہ وہ مسلمانوں کو تکالیف دے رہے ہیں، اور تکالیف بھی ایک طرح کی نہیں، ہر لحاظ کی تکلیف، ہر لحاظ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یعنی معاشی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں۔ جی تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کو کہ نکلے اور ان جھوٹوں کا مقابلہ کر کے حق اور سچ کا پرچار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا یہ پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس جنگ میں مہاجرین کا جو علم بردار تھا وہ کون تھا، کس کو علم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ 17 رمضان مبارک شریف ہے، تو میں ذرا بات کو تھوڑا وسیع کرنا چاہتا ہوں جی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کی عظمت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار جن کے نکاح میں دے دی، ان کی عظمت یہ ہے، ان کو جھنڈا دیا گیا، اور وہ جو جھنڈا ہے ظاہر ہے جھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھی جائے ساتھ ساتھ کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ بات کی واضح اور بالکل ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو ملا، دیگر صحابہ کرام کو بھی ملا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جھنڈا تھا، جو علم تھا، اس کے اوپر جو کپڑا تھا نا، کپڑا وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ نیرہ منورہ مخدومہ کائنات محسنہ کائنات محدثہ اور مجتہدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی چادر تھی، آپ کا کپڑا تھا، جو آپ نے دیا ہوا، جو حضرت میں نے اس کو اس وجہ سے کیا ہے کہ آج چونکہ 17 رمضان مبارک ہے تو ان کا بھی آج وصال پرملار ان کا دن ہے، تو ان کو بھی ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے وہ پھول جو ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو کپڑا ہے وہ جو علمدار تو حضرت مولا مرتضیٰ بنے یا دیگر صحابہ کرام کا بھی نام آتا ہے، حضرت امیر حمزہ کا بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن جو اوپر کپڑا تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی چادر پاک کا تھا۔
جی جی ٹھیک ہے جی لیکن پروفیسر صاحب ہم اس کو اگر دوسرے پہلو کی طرف سے دیکھیں کہ جس جنگ میں حضرت علی ہوں، کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خندق ہو، ہر جنگ میں وہ پہل لے رہے ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہر جنگ میں کفار کو فنار کیا ہے، تو جس جنگ میں حضرت علی ہوں وہ کیوں نہ جنگ جیتی جائے، اس کنٹیکسٹ میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نا؟ میں دیکھیں بات بالکل میں یاد کروں گا، اور الحمدللہ ہمارے سینوں میں اصحاب کی بھی محبت ہے، آل رسول کی بھی محبت ہے، مجھے یہ جملہ کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے، علی علی ہے، بالکل علی جس جنگ میں جاتے ہیں اس پر نبی بھی فخر کرتے ہیں، اور نبی کا خدا اللہ بھی فخر کرتا ہے کہ علی جنگ میں جا رہا ہے۔ علی تو علی ہے نا، پھر علی جس نے پرورش مصطفیٰ کریم کی گود میں پائی ہے، جس نے آنکھ لی حضور کی گود میں کھولی ہے، تو پرورش پانے والے جو تربیت دینے والے ہیں، جو مربی ہیں، وہ اتنے اعلیٰ ہیں، تو جو تربیت پانے والے ہیں جن سے تربیت پائی جا رہی ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے شہید بھی تو اپنے کمال کے تیار کرنے تھے، اور کیے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، جی ان جی کے جو برا سا ہے۔ جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو اس میں جو مال غنیمت آیا تھا اس کی تقسیم انہوں نے کس طریقے سے کی تھی، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی مال غنیمت کے حوالے سے بھی بالکل واضح ہماری سیرت کی کتابوں میں، سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح کہ وہ ہمیں ملتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس طرح قیدی ہو گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے ان کافروں کے، جی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مظاہرہ لیا، وہ کہا تھا، مشورے ہوئے، صحابہ کرام نے مشورے دیے، تو جن صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کیا گیا وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو قیدی ہوئے تھے کفار، جی انہوں نے کچھ نے تو ظاہر ہے وہ دے دیا مالک نے، وہ جو اپنا فدیہ کہتے ہیں، دینار وغیرہ دے کے، جی تو جو نہیں دے سکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ظاہر وہ کفار لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو مسلمان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی آپ کا فدیہ ہوگا، تو آپ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا پروفیسر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا ہے اور حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی، تو کیا یہ جو فرشتے ہیں صرف جنگ بدر میں آئے ہیں یا کہیں اور جنگوں میں بھی آئے ہیں فرشتے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے؟ جی اس کا تو واضح یہاں ہے نا، بالکل قرآن پاک کی سورہ انفال اور دیگر جو قرآن پاک کے مقامات ہیں وہ بتا رہے ہیں، اس کا سبیتون ربک فاستجاب لکم نمد بالف من الملائکۃ مردفین، پہلے 1000 فرشتوں کی تعداد ہے، ادھر دیکھیں 313 کی تعداد ہے، اور ادھر 1000 ہے، اور بلایا جا رہا ہے وہ جو لشکر کافروں کا ہے، تو 313 کی تعداد میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ فرمایا تھا نا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور عرض کی دیا، پروردگار یہ میرے 313 اگر چلے گئے، آج اگر دنیا سے چلے گئے، اگر آج کوئی نام لینے والا نہیں، آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیرا، زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لا توبۃ فی الارض ابدا، یہ ہمیں کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پھر فرشتے آئے، اور ایک ملتا ہے کہ پہلے 1000 کی تعداد میں آئے، پھر 3000، پھر 5000 کی تعداد میں فرشتے آئے، اور وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، جی بالکل۔ جی علامہ صاحب، سوری پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے لیے کیا سبق تھا، کیا سیکھا مسلمانوں نے اس جنگ کے بعد؟ مسلمانوں نے یہ سیکھا ہے کہ تعداد کو نہیں اسلام دیکھتا، کہ تعداد کتنی ہو یا ساز و سامان ہوگا تو پھر جنگ لڑی جائے گی، نہیں، اسلام اس کو نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا ہے خلوص ہے، اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ کی سینے میں محبت ہے، تم نکل پڑو، یہ انشاءاللہ العزیز، یہ عشق رسول جب سینے میں آ جاتا ہے، محبت رسول سینے میں آ جاتی ہے، وہ کسی کا شعر بھی ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، سبحان اللہ، تو جب بالکل محبت رسول اور عشق رسول سینے میں آ جاتا ہے تو پھر سبق یہی ہمیں ملتا ہے
کہ اسباب نہیں دیکھے جاتے کہ ظاہری اسباب ہے یا نہیں ہے، 3 تلواریں ہیں یا 2 تلواریں ہیں یا 6 ہیں یا 9 ہیں، ادھر ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں. اسلام کہتا پھر نکل پڑو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی عنایات آپ کے شامل حال ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صرف 313 ہی کیوں نکلے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا پورا دور اور جو مدینے کا 1.5 سال تھا، اس پورے محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا تھا سارا کیا اس کو بولے ٹائم پیریڈ تھا، صرف اتنے سارے ٹائم پیریڈ میں صرف 313 ہی کیوں نکلے؟ ہاں جی 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 میں یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، ظاہر ہے اس پہ بھی روشنی پڑھنی چاہیے اور ہمارے ناظرین کو، سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ 313 ہی کیوں، 313 سے کیوں نہیں بڑھے. تو اس کی وجہ ریزن یہ ہے، یہ تھوڑی پیچھے اس کے تمہید ہے. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہاں جی. ابھی اس وقت ظاہر ہے وہ مد مقابل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ہم ان کا ادب سے نام لیں گے. تو آپ قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ لے کر مکہ المکرمہ سے ملک شام کی طرف، سیریا کی طرف گئے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے اس بات سے آگاہی تھی اور پتہ تھا، ظاہر ہے کہ جو کفار قریش ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور بڑا نقصان پہنچا رہے تھے اور بزنس کو، کاروبار کو بند کر دیا تھا. تو ہر لحاظ سے ظلم و ستم ڈائے جا رہے تھے مسلمانوں پر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر وہ جا رہے ہیں ملک شام کی طرف. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے. اچھا، جب یہ معاملہ شروع ہوا، یہ سلسلہ شروع ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ جو قافلہ ہے وہ ملک شام پہنچ چکا ہے، ملک شام سے واپسی آنا ہے اس نے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی ہم تعاقب کریں گے. آپ کو پتہ چلا کہ جب تعاقب کرنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جتنے اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، یہ ہے کہ 313 باقی کیوں نہیں، یا یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سارے جنگوں میں کیوں نہیں گئے، تو یہ ریزن ہے. جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان میں بھی سے جو کچھ تھے، مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، تو اللہ کے نبی نے بلکہ آتا ہے کہ لم ینتظر من کانا ظاہرہ غائبا عنہ، کہ اللہ کے نبی نے ان کا بھی انتظار نہیں کیا، فرمایا کہ وہ قافلے کا تعاقب کیا جائے، قافلے کا پیچھا کیا جائے. تو پروفیسر صاحب بیسیکلی ہم اگر اسے ایسے کہیں کہ بیسیکلی یہ جنگ قافلہ روکنے کے لیے تھی تو یہ ٹھیک ہوگا؟ جی قافلہ روکنے کے لیے تھی، اور جو مشرکین مکہ ہیں یا پھر جو اسلام کے خلاف چل رہے تھے ان کو کمزور کرنے کے لیے تھی. اور وہ صحابہ کرام سرکار کے پاس موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلیں اب انتظار نہیں کرنا. لم ینتظر کے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کتابوں سے کہ اللہ کے نبی نے انتظار نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، جتنے ہیں وہ چلیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نکل پڑے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے. جی تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان تو جشن منا رہے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی تھی، ایک مارکا تھا یہ. لیکن دوسری صورت ہم دیکھیں کہ کفار کا کیا جو حالت ہوئی اس کے بعد، ان کی اس شکست سے انہوں نے کیا سبق سیکھا، ان کے کیسے رویے تھے پھر؟ نایاب پروفیسر، میں نایاب کی بات تھوڑی سی کرتا چلوں کہ جب مسلمانوں نے جنگ جیتی تو انہوں نے جشن نہیں منایا تھا، انہوں نے سجدہ شکر کیا تھا، نماز ادا کی تھی. نہیں تو جشن نہیں ہوتا نا، وہ آپ فتح کے طور پہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو وہ فتح کو ہی آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا، خوشی کو ہی. آپ اس کو جدید نام سے یہ دے رہے ہیں، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانیاں رکھ دی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہماری مدد کی، اور مدد بھی اس حالت میں کی، اس وقت میں کی کہ جب کہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے اور تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ بندے ہوں، سپاہی ہوں کہ جو جنگ کر سکے، جنگجو بن کے آگے میدان میں نکل سکے. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے مسلمانوں کو. وہ تو شکست خوردہ ہوئے ہی ہوئے، کافر ہوئے ہی، لیکن ہمیں سبق یہ ملتا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس طرح کا کام نہ کیا جائے کہ جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے، بلکہ اس طرح کا کام کیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور وہ کیا پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جی پروفیسر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے یہ جنگ جب کفار لوگ ہار گئے تھے، پھر ان کے رویے مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے تھے؟ کیا وہ ان تھوڑے سے لینینٹ ہو گئے تھے؟ کیا وہ انہوں نے مسلمانوں کو پھر جو ہے عزت احترام کے ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا تھا؟ یہ میں نے سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے جی، وہ شکست خوردہ جو ہو چکے تھے، انہوں نے شکست کھائی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کرنا؟ جب ایک بندہ وہ ہمارے بول دیتے ہیں نا کہ وہ میں کہہ دوں ہمارا یہ ٹاپک تو سنجیدہ ہے، تو ظاہر ہے وہ بندے اس طرح کو کفار اس طرح کہہ دوں، میں پھر مثال بھی اس طرح کی دوں گا کہ وہ ہمارے کہہ دیتے ہیں نا کہ جب وہ کوئی چیز نہ ملے تو وہ کہہ دیتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ جی جی جی، بھائی بھوک نہیں، تجھے ملنی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ جب وہ بے عزت ہو چکے تھے، ذلت کا سامنا کر چکے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ بس وہ نیچی نظریں کر کے بس اپنی وہ دن پورے کر رہے تھے زراعت والے، اور کچھ نہیں میں اس پر کہوں۔ جی تو لاسٹ میں پروفیسر صاحب میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ غزوہ بدر میں جتنے بھی صحابہ کرام نے شرکت کی، ٹھیک ہے، ان کی جو اس میں قربانیاں تھی، ان کا کردار کیا تھا اس میں جو انہوں نے، کیونکہ کچھ شہید بھی ہوئے تھے نا، اس میں سے 14 شہید ہوئے تھے۔ جی 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 14 مسلمان جی 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 تو پروفیسر جی دیکھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے بس اپنا پیش کر دیا، اسلام کے لیے اپنی قربانی دے دی، اور یہ میسج دیا 1400 سال تک ہر مسلمان کو اسلام جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور کامیابی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جذبہ محبت اور سچی محبت ہوگی تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ جی بالکل، جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب جو ہے حافظ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر عامر سہیل القادری سیالوی صاحب، بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، اور غزوہ بدر کے اوپر یہ جو مسلمانوں نے یہ جو مارکا سر انجام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، غیب سے مدد ہوئی تھی، اور فرشتے جو ہیں وہ سفید گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے سفید لباس میں جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول جو ہے وہ بالا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ 313 لوگ ہیں، اگر یہ بھی ہار گئے تو پھر دنیا میں اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے دعا قبول کی، ان کی مدد فرمائی، اور غزوہ بدر میں ان کو فتح نصیب کرائی۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس میں یہ مثال یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام اچھا ہو، اللہ کی راہ میں کریں، تو اللہ اس میں ضرور مدد کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص اور ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں بھی ایمان کی سی طاقت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اور دین اسلام کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اسے اپنانا ہوگا۔ بالکل قسیم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک چیز اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کوئی گھر وغیرہ بنایا تو اس میں نا اس نے روشن دان رکھ لیا، تو کوئی آیا اس کے گھر پہ، اس کا کوئی عزیز تھا، اس نے آ کے کہا کہ تم نے یہ اتنی سی کھڑکی کیوں چھوڑ دی ہے روشن دان؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ ہوا آنے کے لیے چھوڑ دی ہے تاکہ روشنی آئے۔ تو پاس بیٹھے دوسرے شخص نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ دیتے نا کہ اس میں سے اذان کی آواز آتی تو یقیناً تم اس دنیا سے چلے بھی جاتے، تمہیں تب بھی اس کا صدقہ جاریہ یعنی کہ اس کا ثواب ملتا۔ تو آپ کسی چیز کی نیت کر لیتے ہیں یا کسی چیز کو، اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر، اس کی جزا آپ کو ملتی ہے، چاہے آپ دنیا پہ ہیں چاہے آپ دنیا پہ نہیں ہیں۔ اور آج غزوہ بدر کو 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی یہ جو فتح ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی کفار قریش کے اوپر، اور جو ہے ان کے لمبے چوڑے ان کے لشکر تھے، جنگجو تھے، اور وہ ایک تو جنگجو وہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے صحابہ تھے، ان کو تو نہیں پتا جنگ کس طریقے سے لڑتے ہیں، لیکن وہ جو جنگجو تھے جن کو پتا تھا کہ آپ نے کنفرنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے بارڈر پہ کھڑے ہو کے یا لائن پہ کھڑے ہو کے آپ نے کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ یہ بالکل اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کی. اس میں کوئی شک جی. نہیں ہے، بالکل آیا. جی قسیم، تو اب ہمارا جو ہے اگلا ٹاپک آج چونکہ 17 رمضان ہے، اور ایک تو غزوہ بدر تھا اور دوسرا یہ تھی کہ اماں عائشہ کا وصال ہوا تھا آج کے دن. اور اماں عائشہ جن کا کردار، جن کی جو ہے باتیں، جن کے کردار کی باتیں جو ہے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور جن کے کردار کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ جو ہے وہ بھیجی تھی. قرآن پاک میں ان کے کردار کی گواہی جو ہے موجود ہے. اور اماں عائشہ کی جو سیرت ہے وہ خواتین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ بہت ایک اسٹرانگ، بڑی بریو خاتون تھیں جو ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اماں عائشہ جو ہے ان کے اوپر بات کرنے کے لیے، اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں لائن پہ موجود ہیں مفتی سید حسن اللہ شاہ ترمذی صاحب. جی خوش آمدید اور السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آباد رکھے، خوش رکھے. جی بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اماں عائشہ ہے کہ اماں عائشہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت عائشہ کا قرآن اور حدیث کی تعلیم میں کیا کردار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النور میں آیات نمبر 11 سے لے کر 20 تک آپ کی پاکی کا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے. آپ محبوب خدا ہیں، یعنی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بالکل. اور آپ کو ام المومنین کے خطاب سے بھی نوازا گیا، جی. اور آپ کو صدیقہ اور حمیرہ کے لقب سے بھی پکارا گیا ہے. جی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. جی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ قالت وہو یرا ما لا ارى. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا یا عائشہ، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ سے محبت کرتے ہوئے یعنی اور محبت کے انداز میں فرمایا یا عائشہ، اے میری عائشہ. سبحان تو فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، اور یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں. تو قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سلام کا جواب دیا. اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اریت کے فی المنام ثلاث لیال، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری صورت خواب میں 3 راتوں نے دکھائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ شان ہے کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ جی او بکل ملکو فی سرقۃ من حریر، اے عائشہ میرے پاس ایک فرشتہ ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں تیری تصویر لاتا رہا، اور فقال لی ہذہ امرأتک، اور مجھے یہ کہتے رہے کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے. سبحان تو اللہ. اے عائشہ فکشفت عن وجہک ثوبا فاذا انت ہی فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ، یعنی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ آپ کے چہرے سے جب کپڑا اٹھایا دیکھا تو وہی آپ تھی. سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا، بلکہ آپ کی یہ عظمت اور یہ شان کہ اللہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے رہا ہے، اور آپ کی پاک دامنی کی وکالت خود رب کائنات کر رہا ہے. بے شک. اور آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ یعنی صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کسی مسئلے میں ان کو پریشانی لاحق ہوتی، جی. اور یہ بھی
حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال مشتکلا علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں مشتبہ ہوتے اور یعنی کوئی شک پڑ جاتا تو کیا کرتے؟ بس اللہ عائشہ تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے الا وجدنا عندها منه علما، کہ ان کو اس کا علم بہت زیادہ ہوتا، یا وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے پوچھتے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو فیض ہی دربار رسالت آپ سے ڈائریکٹ ملا ہے نا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مسند احمد میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا آدھا علم حضرت عائشہ سے سیکھو، یعنی دین کا آدھا علم آپ سے سیکھنے کا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے اس طرح ہے کہ آپ کا سخی ہونا جو احادیث مبارکہ میں ہے اس طرح ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ کسی کو قرآن اور حدیث فقہ اور شاعری کا ماہر نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ شان ہے یعنی قرآن حدیث فقہ اور شاعری کا ماہر میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کسی کو نہیں پایا، یہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت امام مالک بن انس تک پہنچی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا، کسی غریب نے آ کر سوال کیا، اس وقت وہ روزہ دار تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ اول کی بیٹی ہیں اور محبوب خدا کی زوجہ مبارکہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کے حجرے میں اس وقت صرف ایک روٹی تھی، تو آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا یہ مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جاؤ وہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی کہ ام المومنین آپ روزہ کس سے افطار کریں گے؟ آپ کا تو روزہ ہے تو آپ روزہ کس سے افطار کریں گے؟ تو اس پر آپ نے پھر ارشاد یہ فرمایا کہ روٹی اس مسکین کو دے دو، جاؤ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی کہتی ہے کہ میں نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں نے ہدیہ بھیجا، کسی کے گھر سے کوئی تحفہ کوئی ہدیہ آیا اور وہ ہدیہ اچھا تھا، یعنی گوشت وغیرہ تھا، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس لونڈی کو بلا کر فرمایا کہ یہ تمہاری اس روٹی ٹکیا سے بہتر ہے، یعنی اس روٹی یعنی ٹکیا سے بہتر ہے، وہ تمہاری جو روٹی تھی نا، وہ جو گھر میں پڑی روٹی تھی، یہ اس سے اللہ نے بہتر خوراک ہمارے لیے بھیجی ہے۔ یہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور آپ کی یہ عظمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ سے بے حد محبت فرماتی تھی، یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اصحاب کبار نے پوچھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اور وہ یہ سوال تھا، یہ پوچھنا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو زیادہ کس سے محبت ہے، یا آپ کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جان کائنات رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، زیادہ پیار کرتا ہوں، اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ کہ دیکھیے ان کی یہ عظمت ہے کہ رب کائنات ان کی پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ مفتی صاحب مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اماں عائشہ کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش کون سی تھی اور انہوں نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا تھا؟ جی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سب سے بڑی آزمائش وہی تھی جو سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے
ذکر فرمایا ہے جی کہ آپ پر یعنی اس طرح ہے کہ آپ پر الزام لگ گیا جی اور اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی طہارت اور آپ کی پاکی کو بیان کیا. سبحان اللہ. اور اس کے حوالے سے بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بسا لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی کچھ اس طرح ہوا, کچھ وہم ہوا یا کچھ شک ہوا. تو ایسے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ فرماتے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اللہ کے نبی نے یہ الفاظ اس طرح 2 مرتبہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنی گھر والوں کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں. اللہ کی قسم میں تم سے بہتر اپنے گھر والوں کے بارے میں جانتا ہوں. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام منافقین نے لگایا تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت پر, آپ کی پاکی پر خود قرآن کریم کو گواہ کر دیا اور خود اللہ تعالیٰ نے گویا وکالت فرمائی. تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا آزمائش اور امتحان تھی. آپ نے اس پر صبر اور قدامت نہ چھوڑا, ثابت قدم رہی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور آپ کی طہارت کو پوری کائنات کے لوگوں میں اور کائنات کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیج دیا گیا ہے. جی مفتی صاحب, اس کے علاوہ اماں عائشہ نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی, اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو تو میں نہیں بیان کروں گا. جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کی خصوصیت تھیں, اماں عائشہ کی زندگی میں بہت ساری نمایاں خصوصیات تھیں, وہ کون کون سی تھیں جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے ممتاز تھیں؟ دیکھو ایک تو یہ تھی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے بہت ساری خصوصیات. ایک یہ ہے کہ آپ کنواری تھیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجوں میں سب سے یعنی پیاری بھی تھیں اور آپ نوجوان بھی تھیں, عمر کے لحاظ سے آپ کم بھی تھیں اور آپ کنواری بھی تھیں. آپ کا یعنی بولنا چالنا بھی روایات میں آتا ہے کہ نرم انداز تھا اور بولنے چالنے میں بھی آپ یعنی بڑی احتیاط برتتی تھیں. جی بالکل. جی اوکے. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب, اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اماں عائشہ کی زندگی, آج کل کی خواتین کو کیا سبق حاصل کرنے چاہیے, کیا ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے تاکہ آج کل کی جو خواتین ہیں جو اتنی بے چین رہتی ہیں ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے؟ دیکھو اس سے تو ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین کی تعلیم اور تربیت میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. کہ دیکھو روایات میں اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات کی تعداد 2200 سے اوپر بتائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ یہ تعلیم ہی تھا نا, یہ تعلیم ہی تھا اور یہ جو احادیث ہیں یہ علم ہی تھا. ایک تو علم کے حوالے سے ہماری خواتین کو, ہماری ماں بہنوں کو یہ درس ملتا ہے کہ تعلیم بھی اس طرح حاصل کریں اور تربیت میں بھی ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزاری. دوسرا دین کی خدمت اور عملی ترقی, یعنی علمی ترقی بھی اور دین کی خدمت بھی, وہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہماری ماں بہنوں کو, خواتین کو اس سے بھی سبق ملتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور صابرہ رہی ہیں اور توکل اللہ پر قائم و دائم رہی ہیں. تو اس لیے ہماری ماں بہنوں کو, خواتین کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے, ایک تو اس میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دوسرا اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین کامل رکھنا چاہیے. تیسرا نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور اطاعت, ایک تو اس حوالے سے کہ ایک تو رسول اللہ کے حوالے سے بھی ہمیں محبت اور اطاعت کی درس ملتا ہے. دوسرا یعنی زوجہ کو خاون کے حوالے کے ساتھ یعنی کتنی محبت اور کس قدر اطاعت, کس قدر تابعداری, اور یہ ہمیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہی سے ملتا ہے. جی مفتی صاحب, لاسٹ پہ میں آپ سے وہ واقعہ ضرور سننا چاہوں گی کیونکہ وقت کی قلت ہے, ذرا ایک منٹ کے اندر ہی اس کو سنا دیجیے گا. وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جب حضرت عمر نے جو حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میرا وصال ہو جائے گا تو اپنے حجرے میں مجھے جگہ دے دینا, اور اس کے بعد وہ پردہ کر کے جاتی تھی. ذرا یہ قصہ سنا دیجیے گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے کی بات ہے جی. کہ اس زمانے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اسے قبل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں اپنی طرف سے ایک پیغام بھیجا، کاشف بھیجا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو آپ مجھے اپنے حجرے میں جگہ دینا، اپنے حجرے میں، اپنے اس گھر میں مجھے جگہ. جی جی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. جی تو ناظرین، اتنی پیاری گفتگو ہو رہی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور امید کرتے ہیں کہ غزوہ بدر جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے وہ واقعہ جو ہے بیان کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ابھی مفتی صاحب نے اماں عائشہ کی زندگی کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی، ان کے پہلوؤں کو بیان کیا کہ کتنی وہ لاڈلی اور کتنی جو ہے محبوب زوجہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کا کردار کتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ان کے کردار کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات مزید سے مزید بلند کریں اور ہمیں قیامت والے دن ان کی شفاعت جو ہے نصیب فرمائیں. تو ناظرین، ہمارا جو وقت ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.